الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ الا خبردار ہو کہ سن لو، بے شک وہی مفسد ہیں، فسادی ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ خبردار ہو کہ سن لو، بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب یہ ملتے ہیں مومنوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، اور جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو اس وقت یہ انہیں کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، ان کی استہزاء کی سزا دیتا ہے ان کو، اور ان کو مہلت دے دیتا ہے فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتہم، یا انہوں نے تجارت ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اللہ کی توفیق اور اللہ کی شکر ہے کہ سورہ بقرہ پر گفتگو جاری ہے۔ آیت نمبر 11 ہم کافی حد تک پڑھ چکے تھے، چونکہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 11 آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے اس کو دوبارہ پڑھا ہے۔ گزشتہ درس کے اختتام پر میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین کی علامت یہ ہے، اور یہ بات میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس سے مراد صرف منافقین نہیں ہے، اس سے مراد یہود بھی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ منافقین کی کئی قسمیں ہیں، اس میں وہ قسم بھی ہے
جو اسلام قبول کرنے کے بعد منافق ہو گئے، اور ایسے منافق بھی ہیں جنہوں نے اسلام سرے سے قبول ہی نہیں کیا، صرف اور صرف انہوں نے ایک ظاہری طور پر اعلان کیا کہ ہم مومن ہیں، حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ اور یہ تاریخ کے تمام منافقین کا یہ طریقہ اور اسلوب رہا ہے کہ جب بھی ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد پھیلانے والے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا جھگڑا ہے، ایسی بحث ہے کہ اس بحث کا کبھی فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ جو لوگ اپنے آپ کو سیانہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور زمین میں فساد بھی پھیلاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی کہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ اصلاح کے نام پر فساد ہو رہا ہوتا ہے، کمپرومائز کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے، پیار اور محبت کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اچھا یہ بھی ظاہری طور پر ایسے ہوتا ہے، اگر مدینے کے اس خاص تناظر کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو وہ اس خاص تناظر میں ایک تو یہود تھے جو بظاہر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے اور حقیقت میں جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بظاہر اہل ایمان کا سا رویہ اختیار کر کے بیٹھتے تھے، حقیقت میں ان کے اندر کوئی ایمان نہیں تھا، اور جب وہ جا کے اپنے سرداروں کے پاس بیٹھتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو ان کو صرف ایسے مذاق ہی کرتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو تسلیم نہ کرنا اور اس معاشرے کے اندر دیگر لوگوں کے ساتھ خفیہ رابطے رکھ کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے لوگ تھے، ادھر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ادھر کافروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ بھی دو رخا، میں نے عرض کیا تھا کہ منافق نفق سے ہے، اور نفق کا مطلب وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف راستہ کھلا رکھے، وہ ادھر بھی جاتا ہے اور ادھر بھی جاتا ہے، وہ ہر طرف چل جاتا ہے، چونکہ اس کے ظاہری گفتگو، اس کی زبان اور اس کا دل ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، دل کہیں اور لگا ہوتا ہے، زبان کہیں اور لگی ہوتی ہے، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں۔ یہ ہے ان کا کردار۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات جو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر سورہ انفال کے اندر بیان فرمائی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 73، وہاں سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے ان کے فساد کی۔ فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 73 ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں نا، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو یہود کے کفار بظاہر مومن بن کر آ کے یہاں بیٹھتے تھے، حقیقت میں تو وہ ان کے دوست ہیں۔ اسی طرح منافقین بھی ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص بظاہر مومن ہو اور پھر دوستیاں رکھے کافروں کے ساتھ، تو فرمایا کہ اگر تمہاری آپس میں دوستیاں نہیں ہوں گی، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی دوستیاں کافروں کے ساتھ ہوں گی، اس سے بڑا فساد ہوتا ہے۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے بھی آپس میں دوستیاں نہ کی، جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، الکفر ملت واحدہ، کفر سارا ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہے اسلام کے خلاف میں، اسلام کی مخالفت میں، لیکن تم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو، جب تک اسی طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوگے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد ہوگا اگر تمہاری دوستیوں کا حال یہ ہو کہ تم نے کفار کے ساتھ دوستیاں لگائی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ صلاح و فساد کا فلسفہ کیا ہے۔ اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب مومنوں کی تمام تر محبتوں کا رخ اندر کی جانب ہو، داخل کی جانب ہو، پھر معاشرہ جو ہے وہ امن کی تصویر بنتا ہے، اصلاح کی تصویر بنتا ہے۔ اور اگر مومنوں کی یا مومنوں میں سے کچھ لوگوں کی، یا جو بظاہر مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور پولیٹیکلی اس گروپ کے اندر شامل ہیں، جس گروپ کو اہل ایمان کا گروپ کہا جاتا ہے، اس میں شامل ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر دوستیاں کسی اور سے رکھتے ہیں، تو فرمایا پھر اس صورت میں تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر جو اصل فساد ہوتا ہے، اصل معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ تو بگاڑ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں دو وجوہات ہمارے سامنے آ گئی فساد کی۔ ایک تو افراد کی دو رنگی ہے، افراد جس معاشرے کے دو رنگ ہوں گے، افراد ہی سے تو ملت بنتی ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد جب دو رنگی زندگی اور دوہرا کردار رکھتے ہیں اور قول و فعل کا تضاد رکھتے ہیں،
ان افراد سے جو معاشرے تشکیل پاتے ہیں ان کے کبھی امن نہیں ہو سکتا، ان کے اندر کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور کبھی ان کے اندر جو ہے معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں، ہمیشہ فساد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو بیج پڑا ہے اس معاشرے کا، اس کی جو ابتدا ہوئی ہے، جو بنیاد بنی ہے، وہ بنیاد ہی قول و فعل کے تضاد کے اوپر مبنی۔ اور دوسری وجہ یہ سامنے آ گئی کہ بظاہر گروپ ایک ہو، افراد کے اندر وہ دو رنگیاں نہ بھی ہوں، تو یہی دو رنگی کافی ہے کہ ان کی ساری محبتوں کا رخ داخل کی جانب ہونے کی بجائے، مومنوں کی آپس میں محبتیں ہونے کی بجائے، ان کی ساری محبتوں کا رخ جو ہے وہ خارج میں ہے، اور وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ اور جو کفر، عالم کفر ایک ملت ہے، وہ اسلام کے خلاف سارے اکٹھے ہیں، لیکن یہ چند اہل ایمان ہیں، اور یا اہل ایمان کا سا لبادہ اڑے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ جا کے ان کے ساتھ محبتیں بڑھاتے ہیں۔ تو ایسا ہوگا تو تکون فتنۃ الارض وفساد کبیر، تو پھر تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ ایک ہی صورت ہے فساد سے بچنے کی کہ ساری محبتیں وہ مرکز مائل ہوں، مرکز گریز نہ ہوں، وہ اندر کی طرف کھینچنے والی ہوں، سارے مومن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، یہ مومن کے ساتھ اس طرح جڑا ہوتا ہے جیسے عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ یوں اگر جڑے ہوں گے یشد بعضہ بعضا، تو اس کا ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر اس طرح سے یہ مسلمان آپس میں نہیں جڑیں گے، اہل ایمان آپس میں نہیں جڑیں گے، تو پھر کسی اصلاح کی توقع نہ رکھیں، معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ نام اصلاح کا لیتے ہیں، اصل میں فسادی ہیں۔ الا، خبردار ہو کے سن لو، یہ کردار تاریخ میں جہاں کہیں کسی کا بھی رہے گا، انہم ہم المفسدون، وہی ہیں اصل میں فسادی۔ تو ایسا کردار رکھنے والے لوگ، قرآن نے نام نہیں لیا، اندازہ فرمائیے یہود کے لوگ اسپیسیفائڈ تھے جو آتے تھے، مسلمانوں میں سے بھی اسپیسیفائڈ تھے۔ عبداللہ بن ابی کس کو نہیں پتا؟ قرآن نے نام نہیں لیا، کردار بیان کیا ہے، اس لیے کہ ایسا کردار رکھنے والے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، ہر دور میں ہوں گے، اور جس دور کے بھی اس طرح کا کردار رکھنے والے ہوں گے، اس دور میں معاشرے سے کبھی اصلاح کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، ہمیشہ فساد ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا یہی تو فسادی ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن سیانف ان کی، میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ یہ عقل مند بنتے ہیں، اور ان کی سیانف، اور یہ علی وجہ البصیرہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف ہم مسلمانوں کو ان کے ساتھ محبتیں بڑھا رہے ہیں، ایک طرف ان کے ساتھ محبتیں بڑھا رہے ہیں، تو ہم شاید معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ولیکن لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں، اویئرنیس ہی نہیں۔ اور اویئرنیس کیسے بھی ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ جن سکولوں میں پڑھے شعور کوئی نہیں، جن کالجوں میں پڑھے شعور کچھ اور دیا گیا، جن یونیورسٹیوں میں پڑھے شعور کا منہج اور شعور کی جہت ہی کچھ اور تھی، تو جب ان میں پڑھ کے اس معاشرے میں آئیں گے تو وہ بیچارے کیسے سمجھ پائیں گے کہ تمہارے مسائل کیا ہیں، کیسے سمجھ پائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کے تقاضے کیا ہیں۔ وہ اپنی طرف سے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ بھی جو کام کریں گے، ہوگا فساد والا کام، سمجھیں گے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، یہی چکر ہے سارا۔ وہ اپنی سیانت سے، اپنی عقل مندی سے وہ سارا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ اپنی عقل سے کام نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہہ دیا جائے کہ لوگو ایمان لاؤ، کما آمن الناس۔ اب یہاں پہ بڑی ایک سمجھنے کی بات ہے، کوئی بہت لطیف نقطہ تو نہیں ہے، تھوڑا سا اگر آدمی توجہ کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ پہلے تو اس بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آمن الناس، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، یہ کون سے لوگ ہیں، ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ یہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو پہلے ہی کہتے ہیں قالوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو اپنے آپ کو پہلے ہی مومن کہتے ہیں، انہی کو کہا جا رہا ہے کہ مومن بنو، لیکن ویسے مومن بنو جیسے لوگ مومن بنے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دعوی ایمان رکھنا ہے یہ اور بات ہے، اور ایمان رکھنا اور بات ہے۔
تو دعوی ایمان رکھنے والا، ہر دعوی ایمان رکھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ قرآن نے سورہ نساء کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو واقعتاً ایماندار بن کے بھی دکھاؤ۔ اب یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، پہلے ہی وہ دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، اب ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، یعنی حقیقتاً ایماندار بنو۔ کیسے بنو؟ بطور ماڈل، بطور ایگزامپل، ان کو سامنے جو اسوہ پیش کیا جا رہا ہے، کما آمن الناس، ایماندار کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا صحابہ کرام کو دیکھ لو۔ الناس سے مراد صحابہ کرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی۔ صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر جو صحابی مفسرین ہیں، ان سے بھی یہی منقول ہے کہ الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ایمان لانے والے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، وہ تھے ہی صحابہ کرام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کے ہر موڑ پر، تاریخ کے ہر منافق سے اور ہر ایمان کے مدعی سے قرآن جو حکم دے رہا ہے اور ان سے جو تقاضا کر رہا ہے، وہ تقاضا یہ ہے کہ ایمان ویسا لاؤ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ گویا رہتی دنیا تک اور آخر تک، قیامت تک، اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دے دیا صحابہ کرام کے ایمان کو۔ آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں جب پہلے پارے کے اختتام پہ جہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جھگڑا ہے کہ یہودی کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں اور ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارا تعلق زیادہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، سب کا دعویٰ تھا، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، مشرکین کا بھی، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ سوال دہرایا ہے بار بار کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، اور تم جھگڑا کرتے کیوں ہو؟ سورہ آل عمران میں فرمایا لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کے بارے میں جھگڑا کرتے کیوں ہو، حالانکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کہ انجیل اور تورات تو نازل ہوئی ہے بعد میں۔ تو یہ جھگڑا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی، یہودیت بعد میں بنی، عیسائیت بعد میں بنی۔ یہ ویسا ہی جھگڑا ہے جب آپس میں، کہ جب ہم آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی تھے کہ شافی تھے، مالکی تھے کہ حنبلی تھے، یہ جھگڑا کرنا شروع کر دیں اور آپس میں بحث کریں اور ایک دوسرے کو دلائل دیں کہ وہ حنفی تھے کہ شافی تھے۔ اللہ، ایک میرا دوست ایک دن بیٹھا، بحث ہو رہی تھی یہ کاسٹ سسٹم پہ، تو وہ چونکہ ارائی تھا تو ارائیوں کے حق میں بڑی دلائل دے رہا تھا، اور بالآخر اس نے کہا کہ بابا آدم علیہ السلام بھی ارائی تھے۔ میں نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، اگر بابا آدم علیہ السلام بھی ارائی تھے تو پھر بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے کاشتکاری نہیں کی، جب انہوں نے کاشتکاری کی تو اس کا مطلب ہے وہ ارائی تھے۔ تو بیس کیا ہے؟ صحابہ کرام، معیار قرار دیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو، قیامت تک ایمان کا معیار کیا ہے؟ وہاں فرمایا سورہ بقرہ کے اختتام پہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی بتا دو کہ اگر انہوں نے ہدایت لینی ہے، اگر انہوں نے ایماندار بننا ہے تو وہ ویسا ایماندار بنے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ تو گویا صحابہ کرام کے ایمان کو یہاں پہ معیار قرار دیا ہے، اور ان منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ صحابہ کرام جیسے۔ اب دیکھیں ان کا رد عمل کیا ہے، ان کو ماڈل کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کو وہ ماڈل دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ اس طرح کے لوگوں ایسا ایمان لاؤ۔ قالو، تو آگے سے کہتے ہیں سیانے جو ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک پورا دبستان ہے، یہ ایک پورا منہج ہے سوچ کا، ایک پورا اسلوب ہے، اور لوگ ہر دور میں ایسا سوچتے رہے ہیں
اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ قرآن کے خلاف بھی نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں، حدیث کے بارے میں بھی جن لوگوں کو شبہ پڑتے ہیں اور انکار حدیث تک جا پہنچتے ہیں استخفاف حدیث سے ہوتے ہوئے، ان سب کا سوچ کا منہج ایک ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقلیت پرستی کا دبستان ہے جو انسان کو یہ سارے راستے دکھاتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ کے دیکھ لو، اور ان کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ مومن بنو اور ویسے مومن بنو جیسے صحابہ اکرام مومن تھے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، اچھے بھلے ہم مومن ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ مومن بننے کا یہ تو مطلب نہیں کہ انسان عقل کا تقاضا ہی چھوڑ دے، یعنی اپنی عقل مندی کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ہم ان بے وقوفوں کی طرح ہی مان لائیں۔ تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہم پوری زندگی چھوڑ دیں، اپنے مفادات چھوڑ دیں، اپنی خواہشات چھوڑ دیں، ہم صرف اور صرف دین کے ہو کے رہ جائیں۔ صحابہ کرام کو وہ بے وقوف کہتے تھے، اور کیوں نہ کہیں، مفادات کا ٹکراؤ ہے، خواہشات کا ٹکراؤ ہے، اور ترجیحات کا ٹکراؤ ہے، تعصبات کا ٹکراؤ ہے، اپنی اپنی۔ دیکھیں اندازہ فرمائیں کہ جو اس وقت کے کفار تھے یا اس وقت کے منافقین تھے، ان کا پرابلم کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ منافق ہوتا ہے یا اپنے کفر کی بنیاد پر، یا خواہش کی بنیاد پر، یا علم کی بنیاد پر، یا عقل کی بنیاد پر، اپنی سیانف کی بنیاد پر ہی تو منافق ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے علم کو، اپنی سیانف کو، اپنی عقل کو چھوڑ دے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کر لے، اسی کا نام ایمان ہے۔ آدمی یہ سمجھ لے کہ میں جو سمجھتا ہوں یہ غلط ہو سکتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اسی کا نام ایمان۔ لہٰذا ایک قرآن تقاضا کرتا ہے ایمان ویسا لاؤ جیسا ہی صحابہ کرام لائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ عقل کا استعمال ہی چھوڑ دو اور بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آؤ، سب کچھ تن من دھن قربان کر دو۔ اب اندازہ فرمائیے ان کے سامنے جو سب سے اچھا ماڈل تھا مسلمانی کا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسوا کیا تھا؟ اللہ اکبر، اچھے خاصے امیر کبیر آدمی تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو کرتے 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 بالکل غریب رہ گئے۔ اب ظاہر ہے جس شخص کی ترجیحات دنیا پر مبنی ہیں، خواہشات پر مبنی ہیں، اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیانے کیسے لگیں گے؟ اس کو تو بے وقوف ہی لگے گی کہ ایسا بے وقوف آدمی کہ اس نے سارا کچھ ہی لٹا دیا، اچھا بڑا امیر آدمی تھا، غریب ہو گیا، سارا کچھ صدقے میں دے دیا اور چھوڑ دیا سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو سارے گھر کا سامان لا کے رکھ دیا۔ اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ منافق کی نظر میں اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر غزوہ بدر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، وہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اپنے والد سے کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جنگ کے دوران کئی دفعہ آپ کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہوا، آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، تو میں نے ہر دفعہ آپ کو چھوڑ دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا تو اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ اب یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے، یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے ایک منافق کی نظر میں، کہ وہ نہ رشتہ دیکھتا ہے، نہ خون دیکھتا ہے، نہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، نہ دنیا دیکھتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، نہ اپنا برائٹ فیوچر دیکھتا ہے، وہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھتا۔ اس لیے منافقوں کو مومن ہمیشہ بے وقوف نظر آتے ہیں، اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس دور کے سارے لوگوں کو بے وقوف سمجھا کہ بھئی مسلمان ہونے کا یہ مطلب تو نہیں، ہم نے مسلمان ہونے کا یہ مطلب سمجھا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ آج کل یہی ماڈل چل رہا ہے کہ ہیں ہم مومن لیکن ایمان ویسا جیسا ہم خود چاہیں گے، ہیں ہم مسلمان لیکن اسلام ویسا جیسا ہم خود چاہیں گے۔ ہر ایک نے اپنا تشکیل دے لیا اسلام، اس کی بالکل شیپنگ کر لی ہے، مینوفیکچر کر لیا ہے، اپنے حساب سے اس کو موڈیفائی کر لیا ہے، اور ویسا اسلام دوسرے کو دیکھیں گے تو بڑی تنقید۔ اللہ اکبر۔ دوسرے میں کوئی وہی اسی طرح کی کوئی چیز دیکھ لیں اس پر بڑی تنقید، تمہارا اسلام ٹھیک نہیں۔
لیکن میرا اسلام جو میں نے بنایا وہ ٹھیک ہے. بھئی نہ میرا اسلام ٹھیک ہے نہ تمہارا اسلام ٹھیک ہے. اسلام صرف اس کا ٹھیک ہے جس کو اللہ نے اسلام دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام اللہ کا ہے اور اللہ نے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا. صحابہ کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ امانت دار جماعت اگر دنیا میں کوئی موجود ہے انبیاء کے بعد تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت ان کو دے کے گئے اور ان کو کہہ کے گئے کہ تم نے یہ قیامت تک ہر دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا. لیکن منافق کا چونکہ سوچ الٹی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں, انہوں نے دنیا اپنی برباد کی ہوئی ہے دین کے لیے. تو اس کا خیال یہ ہے کہ دنیا سنبھالنا پہلے دنیا سنبھال لو اور پھر دین کا بھی کچھ کر لو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پریورٹی لسٹ میں صرف نمبرنگ اگر غلط کر گیا کوئی بندہ تو قرآن نے اسی پر سزا سنائی. فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھا آخرت پر. ہر طرز عمل اور ہر عمل کے نتیجے میں وہ دنیا کا فائدہ چاہتا ہے, آخرت کا فائدہ نہیں چاہتا. اللہ اکبر. اب کیا پرابلم تھا؟ ابو جہل کیوں اسلام قبول نہیں کر سکا؟ اس کو پرابلم اپنی سرداری کا تھا. اس کو پرابلم بنو امیہ کی جو بنو ہاشم کے مقابلے میں جو رقابت تھی اپنی سرداری کا تھا, اپنی ذاتی سرداری کا تھا. مشرکین مکہ کو کیا تھا؟ قریش مکہ کے سارے سردار. پھر آپ طائف کے لوگوں کو دیکھ لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کو سرداری کا ہی مسئلہ تھا. اور سب کہتے رہے, قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ جو دو بستیاں ہیں, طائف کی بستی اور مکے کی بستی, ان بستیوں میں سے اللہ کو کوئی سردار نہیں ملا قرآن نازل کرنے کے لیے. اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے, کسی سردار پر قرآن نازل ہو جاتا تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے. طائف کی بستی کے سرداروں میں سے یا مکے کی بستی کے سرداروں میں سے کسی پر نازل ہو جاتا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. رسالت کسے دینی ہے یہ اللہ جانتا ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہیں یہ ڈیوٹی نہیں سونپی گئی کہ اللہ کا فضل تم تقسیم کرو لوگوں کے درمیان. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. اللہ اکبر. یہی پرابلم تھا ان کا. یہودیوں کو بھی کیا مسئلہ تھا؟ یہودیوں کے بھی یہی مسئلہ تھا. یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, ان کے والد یہودی تھے, حیی بن اخطب ان کی بیٹی تھی. وہ بتاتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا کی گفتگو ہوئی آپس میں. جب میرے والد اور چچا مل کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپس میں گفتگو ہوئی. کیا خیال؟ کہتے سچا ہے, وہی ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر موجود تھا, اور سچا ہے, سمجھ لیا میں نے, پہچان لیا. پھر کیا ارادہ ہے؟ حضرت صفیہ فرماتی ہیں پھر دونوں بھائیوں نے یعنی میرے والد اور میرے چچا نے آپس میں پروگرام بنایا کہ پکی مخالفت کریں گے ساری زندگی, موت تک, مرتے دم تک مخالفت کریں. مخالفت کیوں کرنی؟ ان میں آیا ہے, ہمارا نہیں. اللہ اکبر. یہ تھے وہ مسائل جس کی وجہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی جو انا ہے, ہم اپنی جو عزت ہے, اپنی سرداری بچا لیں گے. کسی کو دنیا کا مفاد ہے, مال بچا لیں گے. کسی کو مفاد ہے کہ میں اقتدار بچا لوں گا. کسی کو نسلی تعصب کی بات ہے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی. لہذا ان کا خیال ہے کہ جو ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا اس سے بڑا بیوقوف اور کیا ہوگا. جو نہ اپنی سرداری دیکھے, نہ عزت نفس دیکھے, نہ اپنی دنیا دیکھے, وہ تو بیوقوف ہے. لہٰذا انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء, ہم اچھے بھلے مومن ہیں, ٹھیک ٹھاک ہم کام کر رہے ہیں. تم جہاد پہ جاتے ہو ہم بھی چلے جاتے ہیں, تم جہاں جاتے ہو ہم بھی چلے جاتے ہیں, لیکن اب بالکل اس طرح تو ہم نہیں کرتے. اس طرح تو کرنے سے رہے کہ بیٹا بھی سامنے آ جائے تو اس کو تلوار سے اڑا دو, جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اس لیے کہا کہ بے وقوفوں کی طرح ہم مومن نہیں بن سکتے.
فرمایا الا، خبردار ہو کہ سنو، انہم ہم السفہاء، احمق تو یہ خود ہے، صحابہ کو احمق کہنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی زندگیاں لگا دینے والوں کو احمق کہنے والے خود احمق ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ وہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آخرت کے لیے، یہ تم انویسٹمنٹ کر رہے ہو دنیا کے لیے، جو چیز ختم ہونے والی ہے، اللہ اکبر، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو باقی رہنے والے کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اصل سیانہ تو وہ ہے، اور تم اپنے آپ کو سیانہ کہتے ہو، ان کو احمق کہتے ہو۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء، اصل میں بے وقوف یہی ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ ایک اور کردار یا ایک اور قسم منافقوں کی، یا منافقوں کی ایک اور صفت میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یا تو یہ منافقوں کی مختلف اقسام ہیں، اور یا یہ ایک ہی قسم کے منافقوں کے مختلف اوصاف، مختلف ان کی صفات۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا اور جب لَقُوا ملے وہ، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو مومن ہیں، قالوا تو انہوں نے کہا، یعنی جب بھی ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، مومنوں کے پاس بیٹھ کے ہم مومن ہیں، اللہ کا شکر ہے، پیار محبت کی باتیں مومن۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، وَإِذَا اور جب خلو، خلوت میں ہوئے، اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا تو انہوں نے کہا، اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ سوائے اس کے اور کچھ نہیں، ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان کو۔ شیطان جو ہے نا، شیاطین سے مراد کیا ہے؟ شیاطین شیطان کی جمع، شیطان فعلان کے وزن پہ ہے، اور فعلان کے وزن کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، اور شیطان وہ ہوتا ہے جس میں سرکشی کا مبالغہ پایا جائے، سرکشی، طغیان اور تمرد اور تکبر جس کے اندر بہت زیادہ پایا جائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ سورہ الناس میں فرمایا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کے اندر فرمایا، یہ جن و انس کے سردار مراد ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، یعنی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ کون سے دشمن؟ فرمایا شیاطین الانس والجن، کچھ جنوں میں سے دشمن، کچھ انسانوں میں سے دشمن، یہ سارے شیطان ہیں۔ لہٰذا ان میں قدر مشترک یہ ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، قدر مشترک ہے تمرد اور طغیان اور سرکشی، تند خوئی، یہ اللہ کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ جو بھی اس طرح کا کردار رکھتا ہے وہ چاہے چھوٹی سی اپنی راج دہانی رکھتا ہو، اس کی سرداری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ شیاطین جن و انس میں سے، جن و انس کے سردار۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، قرآن کہتا ہے کہ یہ سرداروں کے سارے آپس میں رابطے ہوتے ہیں، اسی وقت اٹھا فون کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کو مسئلہ ہو تو پہنچ جاتے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یوحی بعضهم الی بعض، سب کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے، حتیٰ کہ جو شیاطین انس ہیں ان کا شیاطین جن کے ساتھ رابطہ، یعنی وہ جو شیاطین جن ہیں وہ شیاطین انس کو وحی کرتے ہیں، ان کو الہام کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں موقع پر یہ کرنا ہے۔ جس طرح اللہ مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے مومنوں کے اوپر اور ان کو پریکٹیکل وزڈم عطا فرماتا ہے، اسی طرح شیاطین انس کو، انسانوں کے شیطانوں کو، ان کے جو جن سردار دوست ہیں وہ ان کو وحی کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ یہ جب 9/11 ہوا اس سے پہلے کی بات ہے، اور جو اینٹی ٹیررزم، یہ جو پوری دنیا میں یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، چھوٹے بش نے شروع کی، تو بش نے کہا تھا، اس نے کہا تھا
کہ ہمیں گاڈ کی طرف سے رہنمائی آئی ہے. ان کے گاڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ گاڈ تو ایک کامن ناؤن ہے نا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، گاڈ کی جمع بھی ہو سکتی ہے گاڈز. تو کوئی بھی گاڈ، وہ اس کی طرف سے رہنمائی آئی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ رہنمائی آتی ہو. اس لیے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں اس دنیا میں جن کو سائنس کی ترقی کے باوجود اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود مسٹری ڈکلیئر کیا ہوا. ایک تو برمودا ٹرائی اینگل ہے، اس کو مسٹری ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کوئی جا نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، جہاز گزر نہیں سکتا، گر جائے گا، مر جائے گا، فلاں ہو جائے گا. ایسا کچھ بتایا ہے کہ وہاں جاتا ہی کوئی نہیں. وہاں کیا ہے، کیوں نہیں جاتا؟ زمین پر سوئی دیکھ لینے والے سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ وہاں کیوں نہیں دیکھ پاتے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں کیا ہے؟ امریکہ کے ایک طرف برمودا ٹرائی اینگل ہے اٹلانٹک کے اندر، اور دوسری طرف اگر پیسیفک میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک مسٹیریس پلیس ہے جس کو سیٹینک ویوز کہتے ہیں، شیطانی موجیں. اب وہ سیٹینک ویوز کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں بڑی خطرناک موجیں ہیں، وہاں پہ جہاز نہیں جا سکتا، اوپر سے بھی نہیں گزر سکتا، ہوائیں بڑی تیز چلتی ہیں، نہیں جانا چاہیے. دیکھ لیجیے آپ نیٹ پہ سرچ کر کے، سیٹینک ویوز بھی موجود ہے پیسیفک کے اندر، اٹلانٹک کے اندر جو ہے وہ برمودا ٹرائنگل موجود. وہاں بھی کچھ ہے اور وہاں بھی کچھ ہے، اللہ جانے کیا ہے، مسٹری جو ہوئی. لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ابلیس کا جو تخت ہے وہ سمندر کے اوپر ہے، وہ پانی کے اوپر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ابلیس کا تخت ہو اور دوسری طرف وہ جو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال جس جزیرے کے اندر جکڑا ہوا ہے وہ بھی سمندری مقام ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف دجال جکڑا ہوا ہو اور دوسری طرف شیطان ابلیس کا تخت ہو. یہ یوحی بعضهم الی بعض، تو یہ ان کا آپس میں کنیکشن ہے، آپس میں ان کے رابطے ہیں، ان کو حکم ملتا ہے اب یہ کرنا ہے، اب فلاں کرنا ہے. ہو سکتا ہے یہ ہو، یہ اس کا کلی تعین تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے یوحی بعضهم الی بعض، یہ سارے ایک دوسرے کو مشورے دیتے کہ فلاں کام یوں کرنا ہے، فلاں کام یوں کرنا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فرمایا زخرف القول غرورا، ان کی جتنی باتیں ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 112، زخرف القول غرورا، یہ باتیں تو بڑی خوبصورت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، سارا ہی دھوکہ ہے. وہ اس سے دھوکہ کر رہا ہے، وہ اس سے دھوکہ کر رہا ہے، سب دھوکہ کر رہے ہیں. دھوکے باز جو ہوئے، جن کا کردار جھوٹا، پیچھے میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، چونکہ جھوٹے ہیں. یہ جو یکذبون ہے نا، اس کی ایک قرات یکذبون بھی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ہر چیز کی تکذیب کرتے ہیں، ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں. تو یکذبون بھی ہیں، یکذبون بھی ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں ہر چیز کو اور خود بھی جھوٹے ہیں. تو ایسا کردار رکھنے والے یہ ایک دوسرے کو جتنی، یہ ہے شیاطین. لہذا منافق جب ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، مومنوں کے پاس وعدہ کر لیا ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، آمنا، جو کچھ تم سمجھتے ہوئی ہم سمجھتے ہیں، کوئی فرق نہیں. لیکن جب وہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ مثال یہاں پہ دینی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہاں اور وہاں کا بیان مختلف ہے نا، تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی ہی عام ہے کہ یہاں کا بیان اور ہوتا ہے، وہاں کا بیان اور ہوتا ہے. ہم جب جس طرح کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح کا ہمارا بیان ہوتا ہے. جب ہم اپنے مسلک کے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا بیان اور ہوتا ہے. جب ہم بین المسالک ہم آہنگی کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا بیان اور ہوتا ہے. اور جب ہم مکالمہ بین المذاہب کی بین الاقوامی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہوتے تو ہمارا بیان اور ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وہ سارے بیان اکٹھے کر لینا تو سارے ایک دوسرے سے متضاد بیان ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ کسی محفل میں شریک تھا، اتحاد امت میں گفتگو ہو رہی تھی، بڑی خوبصورت باتیں سارے علماء کر رہے تھے مختلف مسالک کے. میں نے اپنی طالب علمانہ بات وہاں پہ اتنی سی کی. میں نے کہا میری سب سے گزارش یہ ہے کہ جو باتیں یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں اپنی اپنی مسجد میں بھی یہی کیا کریں، اپنی اپنی مسجد میں یہی بات کرنا شروع کر دیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کوئی اور بات، وہاں کوئی اور بات.
یہ جو ایمان بدلتا رہتا ہے، یہ جو موقف بدلتا رہتا ہے، یہ اصل میں ایمان کے اوپر اس کی بنیاد بنتی ہے۔ قول اور فعل، قول اور دل، زبان کچھ اور کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کا کردار رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جو لوگ اس طرح کا کردار رکھتے ہیں، یہ کردار منافقانہ کردار ہے۔ نفق یہی تو ہوتی ہے، ادھر بھی راستہ کھلا رکھا، ادھر بھی راستہ کھلا رکھا۔ اگر کوئی عیسائی، میں اگر کسی عیسائی کے سامنے بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دین سچا ہے، میں اگر کسی عیسائی کے سامنے یہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا، تو مجھے اپنے گھر میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرا دین سچا ہے۔ پھر میں جو کچھ وہاں کہہ سکتا ہوں وہی مجھے موقف رکھنا چاہیے۔ اور میرا دین اگر سچا ہے، میں یہاں بیٹھ کے اپنے دین کی وکالت کر رہا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں اگر عیسائیوں یہودیوں کے درمیان بھی گھرا ہوں تو میں اپنے موقف کی حمایت کروں۔ یہ 9/11 والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک کانفرنس تھی کینیڈا کے اندر، ورلڈ ریلیجنز آفٹر 9/11، تو میں نے بھی وہاں پہ پیپر بھیجا، میرا پیپر ایکسیپٹ ہو گیا، انہوں نے بلا لیا کہ آ جاؤ تم بھی اپنی پریزنٹیشن دو۔ تو میں نے جانا تھا، تو میرے ایک یہاں پہ بہت ہی محترم اور بہت بڑا نام ایک پروفیسر کسی یونیورسٹی کے، ان کو پتہ چلا کہ اس نے جانا ہے، تو میرے ساتھ خیر خواہی کرنے آئے۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں وہاں نہ جاؤ۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی وہ جہاد کے بارے میں سارا ہے اور تمہیں بڑے سوال ہونے ہیں وہاں پہ، تمہیں سوال بہت ہوں گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، لہذا نہ جاؤ۔ پوری دنیا کے مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو جہاد کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ چونکہ سوال بہت ہوں گے لہذا نہ جاؤ۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک، ہمیں پھر ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کر لینا چاہیے جس کو سوال زیادہ نہ ہو، یا جس کے سوالوں کا جواب ہم دے سکیں۔ جس دین کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس موقف کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم رہنے دیں، پھر لوگوں کے ساتھ بات کرنے، یہاں بھی گفتگو کرنے کی اور تفسیر کے درس دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر میں کسی یہودی اور عیسائی کے پاس بیٹھ کر اس کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میرا دین سچا ہے، میں جب یہودیوں کے ساتھ بیٹھوں تو پھر ان کی طرح کا ہو جاؤں، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھوں تو ان کی طرح کا ہو جاؤں، اور مسالک کے حوالے سے بھی جس کے ساتھ بیٹھوں ویسا ہو جاؤں، اور جب اپنے مسلک کے وہ کلوز سرکٹ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں تو پھر میں اپنی موج کی باتیں کروں۔ جب یہ کردار ہوگا تو یہی تو منافقانہ کردار ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو پھر جا کے وہاں پہ یہی باتیں کرتے ہیں، ہم نے بڑا کمال کیا ہے، یہ بڑے بنتے ہیں سیانے، ہم نے ان کو یوں چارا، ہم نے ان کو یوں چارا، ہم نے یہ بات کی، ہم نے وہ، ہم نے ان کو مذاق کیا، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب دیکھو، مومن کا مذاق اڑانا کون سی بڑی بات ہے؟ مومن کو تو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ جو تمہیں مومن جو کہے نا کہ میں مومن ہوں، تم نے اس کی بات مان لینی ہے کہ تم مومن ہو۔ عبداللہ بن ابی، اس کے نفاق میں کوئی شک تھا، اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے میں کوئی شک تھا، لیکن اس کے باوجود جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اور وہ خاص طور پہ جب واقعہ ہوا غزوہ بنی مستلق سے واپس آتے ہوئے، تو انہوں نے کہا اس کو قتل کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ لوگ یہ سمجھیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بظاہر تو ساتھی۔ اسلام نے ہمیں جو ضابطہ دیا ہے وہ یہ کہ تم ظاہر کے پابند ہو، باطن کے نہیں، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، کلمہ جو پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، لیکن جب وہ شہادت دے دیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی وحدانیت کی، رسول کی رسالت کی شہادت دے دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، ان کی جانیں بھی مجھ سے محفوظ ہو گئی، ان کے مال بھی مجھ سے محفوظ ہو گئے۔ اب میں نے ان کو کچھ نہیں کہنا، کیوں؟ وہ ظاہراً کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ ہو سکتا ہے منافق ہوں، صرف ظاہری کلمہ پڑھا ہو، تو دنیا کائنات میں کوئی قانون ایسا اسلام نے نہیں دیا، شریعت نے ایسا کوئی اصول نہیں دیا کہ تم اس بنیاد پر کاروائی کرو کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ ظاہر کی بات، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اندر کا ان کا کیا حساب ہے، باطن کا ان کا کیا حساب ہے، وہ حساب اللہ لے گا، تم نے حساب وہ نہیں لینا۔
تم نے ظاہر کی بنیاد پر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا دیکھو, مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا دیکھو کہ وہ 5 وقت مسجد میں آتا جاتا, فاشہدوا لہ بالایمان, اس کے ایمان کی گواہی دے دو. حالانکہ مسجد میں آنے والے منافق بھی تھے. ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم ظاہر پر اعتماد کریں, لہذا کوئی منافق اگر جس کے دل میں کوئی اور بات ہے وہ ظاہری بات آ کے مومن سے کرے گا تو مومن تو پابند ہے اس پر اعتبار کرنے کا. تو مومن کو دھوکہ دینا کون سا مشکل ہے؟ اگر کسی نے استہزاء کرنا, اگر کسی نے تمسخر اڑانا ہے تو وہ جھوٹ بول کے جتنا مرضی تمسخر اڑا لے. جب اس نے جھوٹ ہی بولنا ہے تو جھوٹ بول کے تمسخر اڑا لے. مومن کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ ظاہری بات جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات پر یقین کر لے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جا کے انما نحن مستہزئون, یہ جو انما ہے نا یہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. اس کا مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے. اس کا معنی لوگ بے شک بھی کر لیتے ہیں, ترجمہ کرنے والے بے شک بھی ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ بہت سارے لوگ سوائے اس کے نہیں کرتے ہیں, سوائے اس کے نہیں. کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بس, کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں صرف. میں عرض کر دیتا ہوں انما حقیقت میں کلمہ حصر ہے, اپنے بعد آنے والی بات کو ایک کلیے کے طور پر بتاتا ہے کہ بس وہی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں. لہذا انما کا لفظ جہاں کہیں قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی کلیہ قاعدہ بیان ہوا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں, بس وہی بات. اسی لیے اب اس کا ترجمہ سوائے اس کے نہیں کریں تو بھی ترجمہ ٹھیک ہے, آپ اس کا ترجمہ بے شک کریں تو بھی اس کا ترجمہ ٹھیک ہے, آپ اس کا ترجمہ بس یا صرف کریں تو بھی اس کا ترجمہ ٹھیک ہے. لیکن ذہن میں یہ سینس رہنی چاہیے کہ جہاں پہ انما کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد کلیے اور قاعدے کی بات ہوتی ہے جس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی نہیں. تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مستہزئون, وہ کہتے ہیں اور کوئی بات ہے ہی نہیں, ہم تو صرف مذاق اڑاتے ہیں, ان کو بدھو بناتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور یہ ہمیں مومن سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے. دیکھیں بظاہر اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ ان کو مذاق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یستہزئ استہزاء کرتا ہے بہم ان کے ساتھ, یعنی وہ مومنوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, اللہ ان کے ساتھ. دیکھیں پیچھے دھوکے کی بھی بات ہوئی تھی, یخادعون اللہ والذین آمنوا, کہ وہ دھوکہ دیتے بھی, اللہ کو تو دھوکہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ مومنوں کو جو دھوکہ دیتا ہے اللہ اس کو ایسے ہی کنسیڈر کرتا ہے جیسے اس نے اللہ کو دھوکہ دیا. یہاں بھی وہی بات ہے کہ استہزاء وہ مومنوں کا کرتے ہیں تو جواب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یعنی مومنوں کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے تو اللہ ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے. تو لفظ استہزاء اللہ کے شایان شان نہیں ہے, سمجھ لیجئے مسئلہ. اللہ کے شایان شان بہت سارے الفاظ قرآن میں ایسے استعمال ہوئے ہیں جو جواباً استعمال ہوئے ہیں, جو صرف اللہ کے لیے تو استعمال ہو ہی نہیں سکتے. جہاں کہیں وہ کسی اور کے لیے استعمال ہوئے ہیں تو جواباً اللہ کے لیے استعمال ہوئے. لیکن جب وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا معنی پھر وہ نہیں ہوتا جو اس کا ہوتا ہے. مثلا کہ سورہ شورى کے اندر فرمایا کہ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے. حالانکہ جو برائی کا بدلہ ہوتا ہے وہ برائی تو نہیں ہوتی, وہ تو برائی کی سزا ہوتی ہے. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, کہ جو اگر کوئی برائی کرے تو اس کو ویسا ہی بدلہ دو. کیا مطلب؟ لفظ سیئہ استعمال کیا ہے, بدلے کے لیے بھی برائی کا لفظ استعمال کیا ہے. حالانکہ وہ لفظ برائی کا ہونے کے باوجود جو برائی کا بدلہ دیا جاتا ہے وہ برائی نہیں ہوتی, وہ تو برائی کی سزا ہوتی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں آگے جا کے آئے گا, آیت نمبر 190 192 93 کے اندر فرمایا فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, نہیں پہلے فرمایا فمن اعتدى علیکم, تمہارے اوپر اگر کوئی زیادتی کرے نا, ظلم کرے, فاعتدوا علیہ, تم بھی ان کے اوپر اسی طرح زیادتی کرو. بمثل ما اعتدى علیکم, جس طرح انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے تم بھی ان کے اوپر زیادتی کرو. اب پہلی زیادتی تو ظلم ہے, لفظ وہی اعتداء کا اختیار کیا. پہلی زیادتی ظلم ہے
اور جو زیادتی اس کے جواب میں کرنی ہے وہ عدل ہے. ایک زیادتی ظلم ہے، دوسری زیادتی عدل ہے، لیکن لفظ دونوں جگہ پہ اعتداء کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح مکروا و مکر اللہ، انہوں نے فریب کاری کی، اللہ نے اپنی منصوبہ بندی کی. لفظ مکر کا ہے لیکن یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے. یہ اس وقت ہے جب انہوں نے فریب کاری کی تو اللہ ان کی فریب کاری کا جواب دیتا. علی ھذا القیاس، وہاں سورہ حشر کے اندر فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ ان کو بھلا دیتا. اب بھول جانا اللہ کی صفت تو ہے ہی نہیں، اللہ کی تو شان کے خلاف ہے بھول جانا. لیکن اس لیے لفظ انساہم استعمال ہوا ہے کہ ان کے لیے استعمال ہوا ہے نسوا اللہ. یہ جو جب اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے وہ لفظ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ استعمال کیوں ہے؟ یہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوئے. میں نے عرض کیا، چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مثال پہلے دھوکے کی مثال، پھر استہزاء کی مثال، اعتداء کی مثال، مکر کی مثال، سیئہ کی مثال اور نسیان کی مثال، بھول جانے کی. یہ ساری مثالیں موجود ہیں. اور جب اللہ کے شایان شان وہ لفظ ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا؟ یقیناً کر سکتا تھا، لیکن اس لیے نہیں استعمال کیا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن نازل ہوا ہے عربوں کے محاورے کے مطابق، اور عربوں کے محاورہ تھا، اور عربوں کے ہاں یہ اسلوب تھا کہ جس طرح کی بات ہوتی تھی انہی الفاظ میں اس کا جواب دیا جاتا تھا. اس کو ایسی صورت کو لغت کی زبان میں مشاکلہ کہتے ہیں یا تجانس کہتے ہیں. مشاکلہ یا تجانس، ویسی شکل کا لفظ یا اسی جنس کا لفظ لانا. تو یہ عرب کا محاورہ تھا. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ان عربوں کو جو اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے ان کو اعتراض ہوتا کہ ہمارا محاورہ تو یہ ہے، لیکن قرآن ہمارے محاورے کے مطابق بات نہیں کرتا. اس لیے قرآن نے انہی کے محاورے میں، انہی کی زبان میں بات کی ہے، لیکن اللہ کے شایان شان وہ لفظ نہیں ہے. لہٰذا جب یہ بات ہوگی کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ ان کے استہزاء کی سزا دیتا، اللہ اس کا جواب دیتا. اب جواب کس طرح دیتا ہے؟ ایک تو یہاں پہ وضاحت ہوئی وَيَمُدُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا، ان کو کھلی چھوٹ دے دیتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری موجیں لگ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہہ ہی نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں. اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون محال ہے. دو وجہ سے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ شاید کہ واپس آ جائیں اور ان پر اللہ کی رحمت ہو جائے اور وہ واپس آ جائیں. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے استدراج کے لیے کہ وہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ ان کو ایسی جگہوں پہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے مضبوط پکڑنے کے لیے. گناہ اور کریں گے، جو بدبخت گناہوں کے راستے پر چل پڑا وہ اور گناہ کرے گا، اور پھر جب وہ پکڑا جائے گا تو اس کے کوئی امکان نہیں رہتا. دیکھیں، دنیا کا کوئی حکمران ہو نا، یا دنیا کا کوئی منتظم ہو، تو وہ کسی میں ایک غلطی دیکھے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے جلد از جلد پکڑ لے اسے، کہ قبل اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا ثبوت ہی چھپا دے اس کو فوراً پکڑ لیتا، اس لیے کہ اس کے پاس اختیار ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب میرا بس چل رہا ہے تو میں اس کو پکڑ لوں، ابھی ریڈ کر لوں، ابھی پکڑ لوں، اس لیے کہ کل کو حالات بدل جائیں گے، ہو سکتا ہے میرا کام بنے ہی نہ. اللہ کو یہ ڈر نہیں ہے. اللہ کی قدرت، طاقت وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اللہ کی طاقت سے کوئی بھاگنے والا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کسی نے بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. جس نے اللہ کے اس دارالامتحان سے نکلنا ہے نا، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نکلنا ہے تو نکل جاؤ. اس کو نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین سے اترنا ہوگا، اس آسمان کے حصار سے باہر نکلنا ہوگا. نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان.
وہ طاقت ہوگی تو نکلو گے نا، وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب کوئی نہیں ہے تو تم تو اپنے دنیا کی بودی طاقتیں لے کے بیٹھے ہو، اور ذرا سا اختیار آ جاتا ہے تو دماغ میں فرعونیت چڑھ جاتی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ میں ابھی ہاتھ ڈالوں گا تو میں پکڑ لوں گا، تھوڑی دیر ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کا اقتدار لامحدود ہے، اس کا اختیار لامحدود ہے، اس کی قوت لامحدود ہے۔ وہ جب چاہے پکڑے، وہ جتنی مرضی مہلت دے دے، وہ بلکہ رسی دراز کرتا ہے ایسے کافروں کی کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جب وہ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے نا، یہ اور زیادہ سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، یہ جو عین میم ہا ہے نا، یعمہون، عامی ہا، یہ اصل میں دو لفظ ہے عربی میں، ایک ہے عامی ہا، ہا کے ساتھ، اور ایک ہے عامی یا کے ساتھ۔ عامی یا آنکھوں کا اندھا ہونا، جس کی بصارت گم ہو جائے، اسی سے اعمیٰ ہے، اندھا، اسی سے عمیون ہے، اعمیٰ کی جمع عمیون، یہ آگے آئے گا سمن بکمن عمیون، اعمیٰ کی جمع عمیون۔ تو عامیہ کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے اندھا ہو جانا، بصارت ختم ہو جانا۔ لیکن اگر یہ یا کی بجائے ہا سے آ جائے، عین میم ہا کے مادے سے، تو عامی ہا، جیسا یعمہون میں کے اندر ہے، یہ عامی ہا کے مادے سے آئے، عامی ہا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بصیرت کا اندھا ہو جانا، بصارت کا چلا جانا، عامیہ بصیرت کا چلا جانا، کہ آدمی کے سمجھ سوچ ہی کوئی نہیں، بے وقوفوں کی طرح سرگرداں پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے پھرتے ہیں۔ آنکھیں بظاہر ہیں، بظاہر آنکھوں سے اندھے نہیں ہوئے، بصیرتیں ختم ہو گئیں، اور اب بے بصیرتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور سمجھتے مومنوں کو بیوقوف ہیں، اور ساری سمجھ ان کی الٹ ہے، اور اسی سرکشی کے اندر یہ پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے ان کی، جن کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ ایک تو سزا یہ، دوسری سزا یہ بھی ہے، اللہ اکبر، جس کا ذکر سورہ احزاب کے اندر غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کے ایک نور ملے گا، اور مومن اس نور میں، اس روشنی میں سفر کرتے کرتے وہ جنت میں پہنچیں گے۔ یہ منافق، یہ بھی اس نور کے پیچھے دوڑیں گے، اور ان کا خیال یہ ہوگا کہ ہم بھی اس نور کے پیچھے پیچھے جا کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ لیکن جب یہ اس نور کے پیچھے جا رہے ہوں گے تو اچانک اللہ تعالیٰ ان کے سارے نور کو ختم کر دے گا، اور یہ تاریکی میں ڈوب جائے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل استہزاء وہ ہے جو یہ دنیا میں اہل ایمان سے استہزاء کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ ان سے استہزاء کرے گا، گویا ان کے استہزاء کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ، کہ یہ نور سمجھتے ہوئے دوڑیں گے لیکن وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ آوازیں دیں گے، سورہ احزاب کے اندر ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا نور ختم ہو گیا، ہماری روشنی ختم ہو گئی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ مومنوں کو آوازیں دے گے، رکو بھئی تھوڑا سا نور ہمیں دے دو، نقتبس من نورکم، اللہ اکبر۔ تو مومن ان کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منافقوں کے اوپر اور ظالموں کے اوپر حرام کر رکھا ہے، یہ نور تمہیں نہیں ملے۔ تو یہ ایک استہزاء، ان کے استہزاء کی ایک سزا تو دنیا میں ہے، اور دوسری سزا قیامت والے دن ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسا کردار رکھنے والے تمہیں دنیا کے ہر دور میں اور ہر زمانے میں اور ہر مقام پر ملیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، مسئلہ ترجیحات کا ہے، وہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا، پریورٹی لسٹ جب بناتا ہے نا، اس میں گڑبڑ کرتا ہے ہر آدمی، ترجیح کا مسئلہ ہے۔ اگر جناب دنیا میں ضرورتیں سب کی ایک جیسی ہیں، تقریباً کم و بیش تقاضے ایک جیسے ہیں، سب انسان دنیا میں آئے ہیں، سب نے کھانا پینا ہے، ہر ایک کا یہاں پہ زندگی گزارنا وہ لازمی ہے، لیکن ترجیحات کا فرق ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین، جو لوگ اشتراو، جنہوں نے خرید لیا، الضلالہ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید۔ اشترا کا لفظ جو ہے یہ شرا سے ہے، بیع و شرا عربی میں عام استعمال ہوتا ہے، بیع چیز کو بیچنا ہوتا ہے، شرا خریدنا ہوتا ہے۔ تو اشترا کا مطلب لفظی معنی تو ہے خریدنا،
لیکن بعض اوقات خریدنے اور بیچنے دونوں معنوں میں لفظ اشترا استعمال کر لیا جاتا ہے، خریدنے کے معنوں میں بھی، بیچنے کے معنوں میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آدمی ایک چیز بیچ رہا ہو، ایک چیز خرید رہا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز دے بھی رہا ہوتا ہے نا۔ اگر آپ پیسوں کے بدلے میں خرید رہے ہیں تو پیسے دے رہے ہیں، اگر آپ کسی اور جنس کے بدلے میں خرید رہے ہیں تو وہ دے رہے ہیں، تو ادلا بدلا ہوتا ہے۔ اس لیے اشترا جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا۔ لیکن چونکہ پیچھے جن لوگوں کا ذکر ہوا، پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا، پھر اہل کفر کا ذکر ہوا، پھر اہل نفاق کا ذکر ہوا، تو اس ذکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خصوصیت ایسی ہے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آخرت کی باتوں کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دی۔ اللہ اکبر! انہوں نے اپنے سامنے وہ مفادات رکھے ہیں، اپنی خواہشات رکھی ہیں، اپنے تعصبات رکھے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ابو جہل کا ذکر کیا، وہ طائف والوں کا ذکر ہوا، یہودیوں کا ذکر ہوا، یہی سارے تھے نا لوگ۔ انہوں نے اپنی اپنی ترجیحات سامنے رکھی تھی، تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، اس کو ترجیح دی۔ تو یہ نہیں دیکھا کہ گمراہی ہے کہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا آخرت تباہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، صرف دنیاوی مفاد دیکھا۔ یہ ہے وہ فرق۔ جب ترجیحات بدلتی ہیں تو قومیں اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنی سیاست، سب کچھ کا انداز بدل جاتا ہے جب ترجیحات بدلتی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا دور آئے گا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ جو آ رہا ہے پیسہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے کہ حلال سے آ رہا ہے، یہ پرواہ کسی کو نہیں ہوگی۔ پرواہ صرف اس بات کی ہوگی کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ ترجیحات بدل جاتی اس مینٹلٹی کے ساتھ۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے اپنے طور پہ تو سیانے بنے کہ یہ وقتی مفاد لے لیں، وہ آخرت پتہ نہیں دیکھی ہے کسی نے نہیں دیکھی، وہ آنی ہے کہ نہیں آنی، یہ مفاد تو نہ جانے دیں۔ یہ تھی اصل میں بات، یہ ہے اصل ذہنیت۔ تو اس ذہنیت نے کیا کیا پھر؟ فرمایا فما ربحت تجارتہ، سودا تو انہوں نے اپنے طور پہ بڑا اچھا کیا تھا، انویسٹمنٹ تو انہوں نے اپنے طور پہ بڑی اچھی کی تھی کہ دنیاوی اعتبار سے وہ فائدہ لیں گے، اور وہ فائدہ بچانے کی کوشش کی۔ کسی نے اپنی سرداری بچانے کی کوشش کی، کسی نے اپنے خاندانی وجاہت بچانے کی کوشش کی، کسی نے اپنا مال بچانے کی کوشش کی، کسی نے کچھ بچایا، کسی نے کچھ بچایا، تو پھر بچ گیا۔ فما ربحت تجارتہم، یہ بیان ہے اللہ کریم کا، اور اس کا تعلق ماضی سے بھی ہے، اس کا تعلق مستقبل سے بھی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں۔ رابح، اربح، رابح یربح، مطلب ہوتا ہے نفع دینا۔ فما ربحت، انہوں نے تو اپنے طور پہ ایک انویسٹمنٹ کی تھی کہ فائدہ ہوگا، ان کی انویسٹمنٹ نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن گھاٹا پانے والے ہوں گے، اصل گھاٹا ان کو قیامت کے دن ملے گا۔ اللہ اکبر! آگے جو مثال دی ہے نا وہ بھی انہی لوگوں کی ہے، دو مثالیں ہیں نا آگے جا کے، تو ان مثالوں میں بھی یہ بات واضح ہوگی۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 11 کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ ان کا کردار دیکھ لیجیے۔ یہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو بڑا سیانہ کہتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو بندگی تو کرتے ہیں اللہ کی، لیکن کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ علی حرف، کنارے، کیونکہ سیانے ہیں نا، دونوں طرف دیکھتے ہیں۔ وہ نفق ذہن میں مفہوم رہنا چاہیے، دونوں راستے کھلے، ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، علی حرف۔ اور اگر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ، اگر خیر مل جائے تو بھاگ کے اس کو لے لیتے ہیں، بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کھڑے جو کنارے پہ ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان کو فتنہ پہنچے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، فتنہ پہنچے، انقلب علی وجہہ، تو فوراً اسی منہ پہ پھر جاتے، یعنی ان کو پھرنے میں کوئی باک نہیں ہے، کھڑے ہوتے ہیں اپنا داؤ لگا کے، اور
اگر فائدہ ہو تو ادھر، نہ فائدہ ہو تو ادھر. فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، وہ جو فما ربحت تجارتہم، خسرت دنیا والآخرہ، جو اس طرح کا کردار رکھتا ہے اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی. ذالک ھو الخسران المبین، یہ ہے اصل خسارہ، جو دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی. صرف آخرت کا خسارہ نہیں ہے، آخرت کا خسارہ تو ہے ہی، دنیا کا بھی خسارہ ہے. نہیں یقین آتا تو جو مثالیں ہم نے ابھی دیکھی ہیں، ابو جہل، ابو لہب، سرداری کا ہی مسئلہ تھا نا ان کو، تو کیا بنا اس کا؟ اللہ اکبر. ابو لہب کا کیا حال ہوا اور ابو جہل کا کیا حال ہوا جنگ بدر کے اندر. جس چیز کو وہ بچانا چاہتا تھا بچی. یعنی جس وقت وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن اتارنے لگے تو اس وقت بھی کہتا ہے میری گردن ذرا نیچے سے کر کے اتارنا، تاکہ وہ پڑی ہو نا جب تو باقی گردنوں سے تھوڑی سی اونچی ہو. اس کو بچانا چاہتا تھا، بچی. فما ربحت تجارتہ، یعنی مکہ فتح ہوا، عزت خاک میں مل گئی. جو ان سرداروں نے عزت بنائی ہوئی تھی وہ ساری خاک میں ملی. دنیا میں لوگوں نے دیکھا، یہاں پہ دیکھا طائف والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، جب طائف فتح ہوا ہے تو پھر ان کے پلے کیا رہا؟ ساری دنیا نے ان کی رسوائی دیکھی. پھر یہ یہود مدینہ کے اندر جو بنے پھرتے تھے، پورے جزیرۃ العرب کے اندر ان کے لیے جگہ نہیں بچی، مدینے سے نکالا گیا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو کہ دیکھو اپنا مکان خود ہی اکھاڑ کے لے کے جا رہے ہیں. کسی نے نہیں اکھاڑا مکان، کیونکہ ان کے لیے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جتنا سامان اٹھا کے لے جا سکیں لے جائیں. لہذا وہ اپنے شتیر بال لے، ہر چیز، چونکہ ان کا دل تھا کہ ہر چیز لے جائیں، لہذا اپنا سامان لینے کے لیے اپنے مکان خود گرا رہے تھے. ادھر سے مومن گرا رہے تھے، ادھر سے وہ خود گرا رہے تھے. قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ وہ جو اپنے بڑے بڑے قلعوں والے، جو اپنے قلعوں کی وجہ سے اور اپنے ان حصاروں کی وجہ سے اور اپنی طاقت کی وجہ سے اور اپنی معاشی غلبے کی وجہ سے اور معاشرتی غلبے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں قبول کیا اور یہ سارا کردار انہوں نے اپنایا. فما ربحت تجارتہم، کوئی ہے دنیا میں جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو اور پھر وہ بچ گیا ہو؟ اس کی دنیا بھی تباہ ہوئی ہے. خاسرت دنیا والآخرہ. یہ کردار رکھنے والے کبھی ان کو نفع نہیں ہوتا. آخرت میں تو نفع ہونا ہی نہیں، دنیا میں بھی کبھی نفع نہیں ہوتا. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تجارت بھی گئی، سودا بازی جو کی تھی وہ بھی گئی، خسارہ پڑا. وما کانوا مہتدین، اور ہدایت بھی کوئی نہ ملی. وما کانوا مہتدین، کبھی یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہو سکتے. جن کا ایسا کردار ان کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت ان کو ملتی ہے جن کا کردار سچا ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں منافقین کی. اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک کافرین کی مثال ہے اور دوسری منافقین کی مثال. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک مثال یہود کے منافقین کی ہے اور دوسری اوس اور خزرج کے منافقین کی ہے، جس میں عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے لوگ شامل تھے. تو یہ دونوں مثالیں ہو سکتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب قرآن نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ ان سے مراد کون ہے اور ان سے مراد کون، بس یہ مثال بیان کی مثلہم، اس میں کافر بھی شامل ہیں، اس میں یہودی منافق بھی شامل ہیں، اس میں اوس اور خزرج کے منافقین بھی شامل ہیں، اس میں تاریخ کے سارے منافقین شامل ہیں. فرق اتنا ہے کہ پہلی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں اور وہ تھے دل سے کافر لیکن ایمان کا لبادہ اڑ کے پھرتے رہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کے دل میں ایمان آیا لیکن وہ شک میں پڑ گئے، ریب اور تردد میں پڑ گئے. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال کے ذریعے سے وضاحت کی ہے کہ اگر تمہیں پتہ نہ چلے تو قیامت تک کوئی بھی شخص ہو اس کے اوپر یہ مثال منطبق کر کے دیکھ لے کہ اس کا کردار اس سچے میں فٹ آتا ہے کہ نہیں آتا. نام نہیں لیا کسی. فرمایا مثلہم، ان کی مثال. دیکھیں قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مثل ہے ایک مثل ہے، دونوں میں فرق ہے. مثلہم یا مثلہم، یہ
انما البیع مثل الربا، یہ سورہ بقرہ کے اختتام پر ہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں سود خور، یہ کہتے ہیں کہ انما البیع، انما وہی ہے سوائے اس کے نہیں والا، کہ اس کو آپ سوائے اس کے نہیں کہیں، بس کہیں یہ جو مرضی۔ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ انما کے بعد جو بات آئی ہے وہ حتمی اور کلیہ کی بات ہے، یعنی سود خور ہمیشہ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو تجارت ہے وہ بھی سود جیسی ہے۔ تو مثل وہاں بولا جاتا ہے جب اس کو اسی طرح کا سمجھا جائے، کسی چیز کی عینیت ثابت کرنے کے لیے اور بالکل ویسا ہی ثابت کرنے کے لیے اگر لفظ بولا جائے تو مثل نہیں بولا جاتا، وہ مثل بولا جاتا۔ اور مثل کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کی کوئی مثال دینی ہو، ظاہری طور پر کوئی چیز اس میں شامل ہو نہ ہو، کوئی باطنی طور پر یا کوئی ایسی علت موجود ہو، معنویت اس کے اندر موجود ہو، اس معنوی علت کی وجہ سے کوئی مشابہت ہو تو مثال دے دی جاتی ہے، جیسے ہم کسی بھی چیز کی مثال دے دیتے ہیں۔ تو مثل مثال ہے اور مثل مشابہت ہے۔ جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، بلکہ فرمایا یہ ان کی مثال ایسی ہے۔ کیا مثال ایسی ہے؟ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے کمثل، جیسے مثال ہو الذی، اس شخص کی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، ایک شخص نے آگ جلائی، فلما، پس جب اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد۔ ہم لفظ ماحول اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ما حولہ، حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، ما جو حولہ اس کے ارد گرد تھا وہ سب روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو۔ ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، جب ذہبہ کے بعد مفعول کے ساتھ با آ جائے، لفظ با، حرف با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھتے۔ مثال کیا ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی، لوگ اندھیروں میں تھے اور اندھیری رات تھی یا اندھیرے رستے میں تھے یا کسی بھی جگہ تھے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، پھر کوئی شخص آیا، اس نے آ کے آگ جلا دی، آگ جلائی تو ساری گردا گرد روشنی ہو گئی۔ جب روشنی ہو گئی تو اب تو ہر چیز نظر آنے لگی نا، روشنی ہو گئی خارج میں، لیکن خارج کی روشنی دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور بھی تو درکار ہے۔ اگر آنکھ کا نور نہ ہو، باہر جتنی مرضی روشنی ہو، روشنی تو نظر نہیں آتی۔ فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ارد گرد ماحول ہو گیا، بہترین روشنی ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا اپنا نور لے گیا۔ باہر روشنی موجود تھی، ان کی اپنی روشنی ختم ہو گئی۔ وترکہم فی ظلمات، اور جس کی اپنی روشنی ختم ہو جائے، اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں، تو باہر جتنے مرضی 10-10 ہزار واٹ کے بلب جلا لو، سورج چڑھا ہوا ہو، کسی کو کچھ نہیں نظر آتا۔ فرمایا ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، وہ اندھیروں میں رہ گئے، لا یبصرون، اور کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کے اسلام کی دعوت دی، تو جو کفر کا اندھیرا تھا وہ چھٹ گیا، وہ جو تاریکیاں تھیں کفر کی وہ چھٹ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ جلائی، ہر طرف اسلام کا نور اور روشنی پھیل گئی۔ لیکن یہ بدبخت کفار ایسے ہیں، یہ ان الذین کفروا بھی ہیں، اس میں شامل ہیں، اس میں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وہ بھی شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی اپنی نور جس کی وجہ سے انہوں نے ہدایت قبول کرنی تھی، اپنی قبول حق کی استعداد ہی ختم ہو گئی۔ وہاں فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مور لگ گئی۔ یہاں فرمایا ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو۔ تو وہاں بھی فعل کی نسبت، خاتمہ کے فعل کی نسبت اللہ کی طرف تھی، یہاں بھی فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ لیکن نہ اللہ نے وہاں پہ ابتداءً ان کے دل پر مور لگائی تھی جیسے میں نے عرض کیا تھا، اور نہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی ابتداءً لے کے گیا ہے، وہاں بھی نتیجتاً تھا، یہاں بھی نتیجتاً۔ مجھے یاد آیا کہ وہ حدیث میں نے ایک عرض کی تھی اس دن، ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ،
کہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے، اس کی وضاحت میں تو اس میں مجھ سے صاحب ہوا، میں نے حوالہ بتایا تھا بخاری شریف اور مسلم شریف کا، وہ اس حدیث کا حوالہ بخاری شریف اور مسلم شریف کا نہیں، وہ حدیث صحیح حدیث ہے لیکن وہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر نہیں ہے، وہ مسند احمد کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اور وہ نسائی کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی، بہقی کے اندر بھی ہے، اور وہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، یعنی بہت سی کتابوں میں ہے، اور صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو حسن کہا ہے، لیکن وہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے۔ صاحباً میں نے اس کا حوالہ بخاری اور مسلم کو کہہ دیا تھا، تو اتفاق سے مجھے یاد آ گیا، ذہب اللہ سے ختم اللہ، یہ بالکل مشابہت ہے، یہ بالکل اسی طرح فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کرتا تو سب اللہ ہے، مور لگانی ہے تو اللہ نے لگانی ہے، اس لیے کہ اور کسی کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا مور لگانے کا، تو لے کے جانا ہے، ان کے نور کو ختم کرنا ہے تو اللہ نے ختم کرنا ہے، لیکن نہ اللہ مہر ابتداءً لگاتا ہے نہ ان کا نور ابتداءً لے کے جاتا ہے، وہ بھی نتیجتاً ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور یہ بھی نتیجتاً ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی بھی جو مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اور وہ جو دو احادیث میں نے آپ کو سنائی تھی وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، روشنی ہو گئی، لیکن جو بدبخت اپنا نور گوا بیٹھے، جو اپنی آنکھیں اندھی کر بیٹھے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ظاہر ہے ان کو تو پھر کچھ نہیں نظر آتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور وہ کبھی دیکھ نہیں سکتے، ظاہر ہے وہ ان کو یہ اسلام نظر نہیں آتا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پکے کافر ہیں جنہوں نے دین کو دیکھا لیکن قبول نہیں کیا، جیسے ابو لہب نے قبول نہیں کیا، ابو جہل نے قبول نہیں کیا، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ دوسرا اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد کفار نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ پیچھے ہٹے یہودیوں کے غلبے کے زیر اثر، کیونکہ یہودیوں کا وہاں پہ معاشرتی اور معاشی غلبہ تھا مدینہ کے اندر، لہٰذا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، میثاق مدینہ، اور معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ ہونے کے بعد ظاہر ہے یہود کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر تو کنفرنٹریشن نہ رہی اہل ایمان کی، لیکن یہود اپنی جو ریشہ دوانیاں تھی وہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور ان کے غلبے کے زیر اثر بہت سارے لوگ جو کمزور ایمان والے تھے وہ واپس ہٹ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ منافقین ہیں یا جو پکے پکے کفر میں چلے گئے واپس، ایک دفعہ ان کو اسلام نظر آیا، ایک دفعہ انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ ان کے یہودیوں کے زیر اثر وہ واپس مڑ گئے، اور گویا ایسے تھا کہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ یہ لوگ پھر اندھیروں میں چلے گئے، آئے تھے روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ کے اندر اسلام کی روشنی ہوگی، لیکن پھر واپس چلے گئے۔ اب ایسے لوگ جو اندھے ہو گئے، قرآن کہتا ہے صرف اندھے نہیں ہوئے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کی حالت یہ ہے، چاہے ان سے مراد وہ پہلے لوگ ہوں ختم اللہ والے، چاہے ان سے مراد وہ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے، اب حالت ان کی یہ ہے کہ نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں کہ کسی کو پکار ہی لیں، اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایسا شخص کوئی ہو جو نہ سن سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، اور نہ ہی بول سکتا ہو، وہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو، آپ نے اس کو بلانا ہو تو کیسے بلائیں گے؟ یعنی کوئی شخص آنکھوں سے اندھا ہے، زبان سے گونگا ہے، کانوں سے اس کو سماعتیں اس کی کوئی نہیں، بولا ہے، بہرا ہے، وہ کھڑا ہے تھوڑی سی دور، آپ اس کو واپس بلانا چاہتے ہیں، وہاں وہ گڑھے کی طرف جا رہا، آپ اس کو واپس بلانا چاہتے ہیں، کیسے بلائیں؟ فرمایا ان کی حالت یہی ہے کہ سمن بکمن عمیون، سمن اسم کی جمع ہے، میں نے پہلے عرض کیا، عمیون اعما کی جمع ہے، اور بکمن ابکم کی جمع ہے۔
ابکم کا مطلب ہوتا ہے جو بولنے سے محروم ہو، قوت گویائی سے محروم ہو۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے جو قوت سماعت سے محروم ہو، اور اعمیٰ سے مراد وہ ہوتا ہے جو قوت بصارت سے محروم ہو۔ ایسا شخص ہے، فرمایا فہم لا یرجعون، بس اب ان کی واپسی کی کوئی توقع نہیں۔ فہم لا یرجعون، یہ کبھی واپس نہیں آ سکتے، یہ بدبخت ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کو جو ہے وہ تاریکیوں نے گھیر لیا ہے، اب یہ واپس اسلام کی روشنی کی طرف کبھی نہیں آ سکتے۔ گویا پکی پکی مہر، پکے پکے جہنمی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال او یا، اس کا مطلب ہے مثالیں دونوں کافروں کی بھی ہیں اور منافقوں کی بھی ہیں، ایسا طرز عمل رکھنے والے لوگوں کی ہیں۔ او یا ان کی مثال ہے کصیبن، کا مطلب جیسے، سیبن کا مطلب ہوتا ہے بارش۔ سیب کا لفظ بارش پر بھی بولا جاتا ہے، اور سیب کا لفظ بادل پر بھی بولا جاتا ہے، جو بارش والا بادل ہوتا ہے۔ بارش والے بادل کو بھی سیب کہتے ہیں، اور بارش کو موسلادھار بارش، اس کے لیے یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ من السماء، آسمانوں سے۔ سما جب ہم آسمانوں کی بات کرتے ہیں تو نیلگوں آسمان، جس کو ہم پہلا آسمان کہتے ہیں، وہ اس سے مراد ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آسمان ہی مراد ہو۔ وہ ابر اور وہ دھند جو ہماری آنکھوں میں چھا جاتی ہے کہ ہماری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، جو حد نگاہ کا ابر نظر آتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ سما استعمال ہو جاتا ہے کہ آسمانوں سے بارش، او کصیبن، جیسے بارش ہو، من السماء، آسمانوں سے، مراد یہ ہے کہ اوپر سے بارش آتی ہے، بادل آ جاتے ہیں، اور موسلادھار بارش ہو، فیہ ظلمات، جب بارش ہوتی ہے، موسم خراب ہوتا ہے تو اس میں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد، کڑک ہوتی ہے، وبرق، اور چمک ہوتی ہے، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ رعد کڑک، اور کہتے ہیں ایک فرشتہ بھی ہے رعد، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ جو کڑک ہمیں سنائی دیتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو کڑک جو سنائی دیتی ہے، یہ اصل میں رعد فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا۔ قرآن میں آتا ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ بجلی کڑکتی ہے اور یہ کڑکا سنائی دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ جو رعد ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، والملائکۃ، اور دوسرے فرشتے، دیگر فرشتے بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں، من خیفتہ، ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، ساتھ اللہ سے ڈر رہے ہیں، تو اللہ کا خوف کھاتے ہوئے۔ تو رات بھی ہے، اس میں کڑک بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے، بجلی چمک رہی ہے، یہ سارا جو موسلادھار بارش کا جو موسم بنتا ہے، ایسی یہ مثال دی جا رہی ہے نا۔ دوسری مثال، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی مثال یہ ہے کہ جیسے راستے میں کچھ لوگ جا رہے ہوں اور اندھیری رات ہو اور اچانک موسم خراب ہو جائے، بارش ہونی شروع ہو جائے، موسلادھار بارش ہے، اور اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں کڑک بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے، تو آدمی کیا کرے اس موقع پر؟ فرمایا یہ بیوقوف کچھ لوگ ایسے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ہیں اسی کڑک چمک میں کھڑے ہوئے لیکن اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ یجعلون، کر لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ کانوں میں انگلیاں دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ کھڑا ہے تو کانوں میں انگلیاں دینے کا مطلب تو ایسے ہی ہے جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لے بلی کو دیکھ کر، تو حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کڑک، چیخ، چنگھاڑ۔ تو یہ جو کڑک اور چیخیں اور چنگھاڑیں چل رہی ہیں، ان کی وجہ سے وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، حذر الموت، ان کو ڈر ہے کہ اس کڑکے سے کہیں ان کی موت واقع نہ ہو جائے، اس ڈر سے یہ انگلیاں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ان کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت مرضی ان کو گھیر لے، وہ کانوں میں انگلیاں دے کے سمجھتے ہیں محفوظ ہو گئے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ مثال اصل میں یہ ہے، موسلادھار بارش سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین،
آسمانوں سے بارش شروع ہوئی، بارش سے سب مستفید ہوتے ہیں، لیکن بارش کے اندر بہت ساری چیزیں ساتھ آتی ہیں۔ ظلمات سے مراد وہ مخالفتیں ہیں کہ جب اسلام آیا تو ایک دم مخالفتیں ابھر پڑی، ہر طرف سے اندھیرے چھا گئے۔ فیہ ظلمات، رعد اور برق یعنی کڑک اور چمک سے مراد وہ مشکلات ہیں جو دین اسلام کے راستے پر مشکلات آتی ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے دین کے راستے پر چلے اور اس کو مشکلات نہ آئیں۔ اگر مشکلات نہ آئیں، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کام میں کوئی فرق ہے۔ اپنے کام پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو آزمایا گیا، ہر نبی پر مشکلیں پڑی، لیکن جتنی مشکلیں مجھ پر پڑی ہیں اتنی کسی پر نہیں پڑی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، یعنی اس سے پہلے نبیوں کو آری کے ساتھ ان کا جسم چیر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، مارا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں، جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں، وہ کسی کے اوپر آزمائشیں نہیں ہیں۔ لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کائنات ہیں، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی کائنات کی، ان کو بھی مشکلات آئی ہیں اس دین کی وجہ سے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس دین پر چلے اور اس کو مشکلات نہ آئے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ مشکلات دیکھ کر کوئی شخص رک جائے، رستہ ختم کر دے، رستے پہ رک جائے اور اپنے فائدے اور نقصان کی کیلکولیشن شروع کر دے اور اسی وقت یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، آگے چلا جاؤں، کیا کروں۔ یہ جو ریب اور تردد رکھنے والے، دل میں شک رکھنے والے لوگ ہیں، بظاہر اہل ایمان ہیں، ایمان قبول کیا بھی ہے، لیکن ان کے دل سے شک ہی نہیں جاتا۔ جو ہی کوئی مشکل پڑتی ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آگے جائیں یا راں جائیں، رہ نہیں دیں، پیچھے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، آنکھیں ان کی کھلی لیکن جو بجلی چمکتی ہے نا، یکاد البرق، کاد یکاد کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، یکاد البرق عین ممکن ہے، قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، ان کی آنکھیں اچک کے لے جائے، یعنی بجلی پڑے اور ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے۔ جس کو جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام حجت کے لیے دی ہوئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، موڑتا ادھر ہے اللہ تعالیٰ جدھر کوئی مڑنا چاہتا ہے، نولہ ما تولا، جو خود نہیں جانا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو خواہ مخواہ اس کے اوپر کوئی چیز مسلط نہیں کرتا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک کے لے جائے اس کی ساری آنکھیں، ان کی روشنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں لے کے جاتا۔ کلما اضاء لہم، یہ ان کا کردار ہے، کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس چمک کو وہ فائدہ اٹھا کے اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جو ہی اندھیرا چھاتا ہے علیہم، ان کے اوپر، قاموا، تو پھر کھڑے ہو جاتے۔ دین ان کا یہی ہے، یہی ان کے دین کا طول و عرض ہے، یہی ان کی ڈیفینیشن ہے، یہی ان کا پورا احاطہ۔ یعنی دین کیا ہے؟ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ جو ہی اندھیرا ہوا رک گئے، مشکلات آئیں تو بھئی اب دوسرے لوگ کریں گے، اب ہم نہیں کر سکتے۔ جہاں تک آسانی سے جایا جا سکا، روشنی بھی موجود ہے، حالات ٹھیک ہیں، جہاں تک ٹھیک حالات لگے وہ آگے بڑھے۔ دین والوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ وہ صرف اتنا چلتے ہیں جتنا ان کو روشنی ہوتی ہے، اور جو ہی اندھیرا اور مشکلات آتی ہیں رک جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کے کان بھی لے جاتا، ان کی آنکھیں بھی لے جاتا، سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے یہ جو شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی گنجائش ہے کہ اپنا شک چھوڑ کر یہ واپس آ جائے۔ یہ جو درمیانی لوگ، اس طرح کا کردار رکھنے والے منافق، وہ پکے کافر تھے جن کے دل میں کفر تھا، ظاہراً ایمان کرتے تھے، یہ وہ ہیں جو ایمان تو ہے لیکن ایمان ایسا کمزور اور ناپختہ ہے کہ یہ ہر مشکل پر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، پتہ نہیں یہ لوگ سچے ہیں کہ ان کے ساتھ جانا چاہیے کہ کسی اور کے ساتھ جانا چاہیے۔ جن کو ایسا تردد لاحق ہوتا ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔